ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ سیجیٹیریس سن مون اور رائزنگ کے لیے ہے۔ یہ ایک جنرل ریڈ ہے۔ زیادہ پریسائز ریڈنگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سن سائن کے ساتھ مون سائن اور رائزنگ سائن کی ویڈیو بھی دیکھیں، اور پھر ان تینوں ریڈنگز میں جو کامن بات ہوگی یا جو ریپیٹیڈلی بات ہو رہی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنل لائف میں بھی زیادہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ ریڈنگز بھی بک کرا سکتے ہیں، جس کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے۔ اوکے جی، سو لیٹ اسٹارٹ فار سیجیٹیریس سن مون اینڈ رائزنگ فار دا منتھ مارچ 2020 کہ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے سیجیٹیریس کی زندگی میں۔ جی، دیر از اے سچویشن جس میں چیزیں جو ہیں وہ ہولڈ بیک پہ ہیں۔ یہ ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، یہ منی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہو جس میں جو وراثتی رقوم ہوتی ہیں، جو آپ کی فیملی منی ہوتی ہے وہ آپ کو ملنے جا رہی ہو۔ کچھ سرٹن لوگوں کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انتظار میں ہیں اور اپنے ایموشنز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کا ایک فیلو فائر سائن ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جو ہے یہ آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئے، اور کافی تیزی کے ساتھ آپ کی زندگی میں یہ انٹر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈیپ پاسٹ میں آپ کے ساتھ یقیناً کچھ برا ہوا ہے۔ اس برے کی ڈسکرپشن جو ہے وہ کسی کا سیلفش بیہیویئر ہو سکتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اب آپ اس طرح کلوزڈ آف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے آپ کا بینیفٹ لینے کی کوشش کی ہو۔ کوئی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں اس قسم کے وربل کمیونیکیشن، جس میں جو کہ دو تین لوگوں کے درمیان میں ہوئے ہیں، اور آپ نے یا کسی دوسرے شخص نے اس میں بالکل ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیے ہیں، اور کسی اور کو آپ نے اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ آپ کا بینیفٹ لے سکے۔ another 5 کارڈ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کی زندگی سے چلا گیا آپ کو چھوڑ کے، اور آپ اس طرح اکیلے، تنہا، اداس اور ایموشنلی اور فزیکلی کولڈ فیل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کے کلوزڈ آف ہوئے ہوئے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایموشنز جو ہیں وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاس میں ہونے والے حالات جو ہیں وہ یہی بات بتا رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن نے سیجیٹیریس کو مجبور کر دیا کہ وہ انٹرنلی اپنے جو کیو ہے اس کے اندر چلے جائیں۔ ہرمت کا کارڈ جو ہے وہ پاس میں ہونے والے ایکسپیرینسز کے اوپر سوچ وچار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سارے لیسنز جو آپ نے سیکھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے سامنے رکھتے ہو اور ان ایکسپیرینسز کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے ہو۔ ذہنی طور پہ آپ اس ٹائم پہ ہرمت موڈ کے اندر ہو، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، ملنا جلنا بہت حد تک نہ ہونے کی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور آپ جو آپ نے زندگی میں چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں آپ ان کے بارے میں غور کرتے ہو، اور ان کے ساتھ کنکلوژن فائنڈ آؤٹ کر کے آگے جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ کچھ سرٹن ٹائم تک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہرمت موڈ میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ کمیونیکیشن ختم کر دیتے ہیں، انٹینشنلی ختم کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ جاتے وہ اسی موڈ کے اندر موجود رہتے ہیں۔ بالکل
اینڈ آف دا منتھ یا ارلی منتھ ارلی اپریل جو ہے وہ کلیئرٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سب چیزیں جو کہ کسی شخص کے بارے میں موسٹ پروبیبلی ہیں اور جس نے آپ کو ایموشنلی بلاک کیا ہوا ہے اور آپ ان سارے ایکسپیرینسز کو جو پاس میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچنے میں مجبور ہو گئے ہو. آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کلیئرٹی جو ہے وہ اینڈ آف مارچ یا ارلی اپریل جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ جو ہرمت نے آپ کو راستہ دکھایا ہے اس کی روشنی میں آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں. وہ یہ شخص بھی ہو سکتا ہے. ٹیمپرنس سجیٹیریس کا اپنا کارڈ ہے اور ٹیمپرنس جو ہیں وہ پیشنس کی بات کرتا ہے, چیزوں کو ڈپلومیٹکلی آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, چیزوں کو سلولی چلانے کی بات کرتا ہے اور یہ بھی بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ڈیوائن فورسز ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے اور جو راستہ ہمارے سامنے کھل رہا ہے اس کے اوپر چلیں تاکہ ایک ہارمونیس قسم کے انوائرمنٹ میں آپ جا سکیں اور وہ ساری وزڈم جو آپ نے گین کی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور پیشنٹلی یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ٹیمپرنس کا کارڈ بتاتا ہے کہ آپ ڈیوائنلی گائیڈڈ ہو اور آپ کو ڈیوائن سپورٹ حاصل ہے. جو اس دنیا میں قوتیں ہیں جو کہ خدا کی نے جن افراد کو قوت دی ہوئی, افراد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن فرشتے ہیں یا اور مخلوقات ہیں جو کہ ہمارے سے سپیریئر ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, تو ان کی آپ کو سپورٹ بھی حاصل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے سول میٹ انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو شخص آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ فراڈ اور بیٹریل کر کے اور آپ کا بینیفٹ لے کے تو چلا گیا ہے, تو آپ کو ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سول میٹ جو ہے وہ آپ جس کے انتظار میں ہیں وہ ڈیفینیٹلی آ رہا ہے. بالکل یہ دیکھیں ایس آف سورڈز, ایس آف وانڈز, کوئی نئی پیشنیٹ قسم کی آفر ہو رہی ہے, نئی بگننگ کی آفر ہو رہی ہے اور آپ اس آفر کو بہت کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. یہ آفر جو ہے یہ کسی پروجیکٹ کی بھی ہو سکتی ہے, یہ جاب سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, یہ رومانٹک آفر بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپیرینسز سیکھے ہیں اور جو لیسنز آپ نے سیکھے ہیں اپنی زندگی میں, جو ہارش لیسن آپ نے سیکھے ہیں, آپ اس سورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژن لیں گے اس ایس کے بارے میں جو کہ ایک نئی بگننگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے. مینٹلی آپ ایمپریس کی اسٹیٹ میں ہیں اینڈ یو آر ہوپ فل کہ جو کہ اتنی زیادہ میں نے مشکلات اٹھائی ہیں تو اب جو ہے میری زندگی میں ابنڈنس ہو, اور ڈیفینیٹلی دیر آر چانسز ٹو, یہ جو آفر آئی ہے آپ کے لیے ایس آف وانڈز کی, بالکل اس میں یہ چانس ہے, یہ اتنی اس میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ یہ ایک ایمپریس کی طرح بلاسمنگ قسم کا ریلیشن شپ, بلاسمنگ قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اوکے جی, 8 آف کپس. ایٹ آف کپس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جس اسٹیٹ میں آپ ہیں, جس اسٹیٹ میں سیجیٹیریس ہیں ابھی اس ٹائم کے اوپر, وہ ایموشنلی جو ہے وہ اتنا فلفلنگ نہیں ہے. تو بظاہر دیکھنے میں وہ جتنی بھی اچھی کسی دوسرے کے لیے جتنی بھی اچھی آفر یا سچویشن ہے, جو سیجیٹیریس ہیں دے آر ناٹ ہیپی ود دیٹ, اور الٹیمیٹلی وہ یہ سچویشن چھوڑ کے موو آن کر رہے ہیں زیادہ ہیپی, زیادہ لائیولی سچویشن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سیجیٹیریس جو ہیں وہ دوبارہ سے, چونکہ یہ ہرمت کا کارڈ یہاں پہ آیا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کافی سارے سیجیٹیریس جو ہیں وہ اس طرح اس انوائرمنٹ میں ہیں جس میں وہ لوگوں سے مل نہیں رہے ہیں اور وہ ایموشنلی اپنے آپ کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کر رہے ہیں. تو
ڈیفینیٹلی اس مہینے کے آخر پہ یہ یہاں پہ سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ اس سچویشن میں سے ہرمت میں سے نکل کر دوبارہ لوگوں کے ساتھ سوشلی جو آپ کی انٹریکشنز ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک ہیپی مومنٹ کا، گیدرنگ کا، گیٹ ٹوگیدر کا، دوبارہ سے فرینڈس ری یونین کا کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آیا ہے۔ باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ 2 آف کپس ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیجیٹیریس ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، بہت سارے لوگ مس ہو گئے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک نیگیٹو اور بلیک قسم کی انرجی ہے اور آپ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ بہرحال 2 آف کپس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں۔ ایک بات جو میں لازمی یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ 3 5s کے کارڈ ہیں، 5 آف کپس، 5 آف سورڈ، 5 آف پینٹیکلز۔ جو مسنگ ہے وہ 5 آف وانڈز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا جب آپ اپنے اس انوائرمنٹ میں سے باہر نکل رہے ہیں جس کے اندر آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کمپٹیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، رائیولری ہو سکتی ہے، کمپٹیشن ہو سکتا ہے، لیگ پولنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی سب معاملات ہیں آپ کے لیے جو ہے وہ نئی بگننگ کے لیے آپ کے 2 کارڈز یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ڈیفینیٹلی کوئی نیا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں لے کر آ رہا ہے، اور 3 5 کے کارڈز کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چینج لے کر آئے گا، ایک ایسا چینج جو کہ ویل نیڈیڈ ہے اس ٹائم کے اوپر، جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ لیٹس سی کہ سیجیٹیریس کے لیے انرجی اوریکل کارڈز جو ہیں ان میں کیا میسیجز ہیں فار ایز ایڈوائس۔ ایک پہلا کارڈ ہے ڈریم ٹائم، کریشن، پاور، لائٹننگ اور ملکی وے پرسپیکٹیو۔ اوکے جی، پچھلا کافی ایک عرصہ ہے جو کہ سیجیٹیریس نے سوچتے ہوئے گزارا ہے، اور وہ ایک ایسا کریٹیو ٹائم تھا یا ایسا کریٹیو ٹائم ختم ہو رہا ہے اس ٹائم کے اوپر، جس کے بعد اب ایکشن لینے کا ٹائم ہے، اور ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہیں، کہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ڈریم ٹائم تھا یا ہرمت موڈ میں تھے، اور چیزوں کا آپ نے سوچا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، اور اب موقع آ گیا ہے کہ آپ کو چیزوں کی کلیئرٹی آ گئی ہے، وہ سب باتیں جو آپ کی زندگی میں انکلیئر تھیں وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ناؤ اٹس ٹائم to change your perspective and to move on۔ جب آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوگا تو آپ چیزوں کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھیں گے، اور نئی معلومات اور نئی لوگ اور نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس قسم کی اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی پرسنالٹی موجود رہی ہے جو کہ فلرٹ ٹائپ کی ہے اور اس نے آپ کو سیڈ بنا دیا، تو ڈیفینیٹلی اب وہ ان کے دوبارہ آنے کے کوئی امکانات یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اوکے جی، سو یہ ریڈنگ تھی سیجیٹیریس کے لیے مارچ کے مہینے کے لیے۔ آپ اس کو دیکھیں اور مجھے میسیج کر کے بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے پلے ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ریڈنگ تک ٹیک کیئر، بائے۔